اس کی بیویاں تو زور سے ہاں ہاں اس کے یار تو کامیاب ہیں، اس کے یار تو کامیاب ہیں، اس کے وفادار تو کامیاب ہیں، اس کے صحابہ تو کامیاب ہیں۔ نام کیا رہا ہے دیکھ تو صحیح، شافعی محشر میں آنے والے غور کر، میرا پیغمبر رو رہا ہے تیرے لیے، میرے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، گناہگار کے لیے، خطاکار کے لیے، بدکار کے لیے۔ سن تو صحیح، دیکھ تو صحیح، یہ روتا ہے تیرے میرے لیے۔ یہ شافعی محشر ہے، کون ہے؟ ہاں یہی ہے، یہی ہے شافعی محشر۔ زور سے، زور سے، شافعی محشر یہی ہے۔ نبی تو اور بھی ہیں، نبی تو اور بھی ہیں، رسول تو اور بھی ہیں، پیغمبر تو اور بھی ہیں، ہاں ہاں ہے، مگر شافعی محشر یہی ہے۔ نبی تو اور بھی ہیں، نبی تو اور بھی ہیں، مگر ذرا دیکھ امام الانبیاء تو یہی ہے۔ نبی بہت، رسول بہت، پیغمبر بہت، لیکن میدان محشر میں سارے عالم کے لیے مانگنے والا یہ ایک ہی ہے، یہی شافی ہے، یہی تو مانگ رہا ہے الہی بہت ہو گئی، بہت ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نبی کے احسان دنیا پر بہت ہیں یا نہیں ہے؟ بہت احسان ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کی رحمت ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، لیکن سب کو چھوڑ آج صرف محشر کو دیکھ، سب کو چھوڑ صرف آج محشر دیکھ۔ محشر کا میدان گرم ہے، چمکتی ہوئی دھوپ، سورج چمک رہا ہے، زمین گرم ہو چکی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے۔ الہی عذاب ہو جائے، حساب تو شروع ہو، مانگے کون، آگے آئے کون، التجا کون کرے، تمنا کون کرے، رب کو راضی کون کرے، رب کی رضا کا اعلان کون کروائے، رب کے سامنے تب کون کھولے۔ اور یہی تو تھا جس نے سر جھکا کر تیرے میرے لیے، کائنات کے لیے مانگا تھا۔ ہاں ہاں، اس جیسا مانگنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس جیسا مانگنے والا بھی، زور سے زور سے اور زور سے، اس جیسا دینے والا بھی کہہ دوں، اس جیسا بننے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بنانے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا آنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بیچنے والا بھی، بولو بولو بولو، اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا جو سے، اس جیسا دنیا میں دیکھ کوئی نہیں، مکہ میں دیکھ، مدینہ میں دیکھ، اس کا بچپن دیکھ، بچپن دیکھ، اس کی جوانی دیکھ، اس کا لڑکپن دیکھ، نہ کوئی نہیں، اس جیسا بچپن میں کوئی نہیں، اس جیسا جوانی میں کوئی نہیں، اس جیسا لڑکپن میں کوئی نہیں، اس جیسا شباب میں کوئی نہیں، اس جیسا جمال میں کوئی نہیں، اس جیسا جلال میں کوئی نہیں، اس جیسا روب میں کوئی نہیں، اس جیسا حسن میں کوئی نہیں، اس جگہ صورت میں کوئی نہیں، اس جیسا سیرت میں کوئی نہیں، اس جیسا کردار میں کوئی نہیں، اس جیسا کمال میں کوئی نہیں، اس جیسا علم میں کوئی نہیں، اس جیسا علم میں کوئی نہیں، اس جیسا تقوی میں کوئی نہیں، اس جیسا طہارت میں کوئی نہیں، اس جیسا نبوت میں کوئی نہیں، اس جیسا رسالت میں کوئی نہیں، اس جیسا سمجھ میں کوئی نہیں، اس جیسا فہم میں کوئی نہیں، اس جیسا رسالت میں کوئی نہیں، اس جیسا جسم میں کوئی نہیں، اس جیسا زلفوں والا کوئی نہیں، اس جیسے چہرے والا کوئی نہیں، اس جیسے قدموں والا کوئی نہیں، اس جیسے شہر والا بھی کوئی نہیں، اس کے مدینے جیسا مدینہ بھی کسی کا نہیں، اس کے کپڑوں جیسے کپڑے بھی کسی کے
کے نہیں, اس کی زلفوں جیسی زلفیں بھی کسی کی نہیں، اس جیسے چہرہ والا چہرہ بھی کوئی نہیں، اس جیسے لباس والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی قناعت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی دیانت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی امانت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی صداقت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسے حیا والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی وفا والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی شجاعت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی جرأت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی بہادری والا بھی کوئی نہیں، اس جیسی امت والا بھی کوئی نہیں، اور اس جیسے صدیق والا بھی کوئی نہیں، اس جیسے فاروق والا بھی کوئی نہیں، اس جیسے عثمان جیسا والا بھی کوئی نہیں، اس جیسے علی والا بھی کوئی نہیں، اس جیسے بلال جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسے معاویہ والا بھی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی ہوتا تو آج جھکا ہوا بھی وہ ہوتا، آج یہاں جھکا ہوا کوئی نہیں، پتا چلا رب نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا، آؤ بی بی آمنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں بتا بی بی آمنہ ایسا کوئی ہے؟ بی بی آمنہ اپنے محبوب کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر صبح صادق کے وقت جب اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے، کمرے کی روشنی چمک اور دمک کو دیکھ کر کہتی ہے اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے یہ تو ماں ہے، ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھ کر کہا اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر گزری ہے، اب تو لوگ دیکھنے اور بھی آئے ہیں، اب تو ابو لہب بھی اپنی ڈوڈی آزاد کر کے آ گیا اور اس نے بھی چہرے پر نظر گاڑ کر کہا میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا، ایسا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ابو لہب بھی آیا، اس نے بھی نظریں گاڑ کر کہا ایسا کوئی نہیں۔ عبد المطلب بھی آئے، انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھ کر کہا ارے ایسا چہرہ، ایسی خوبصورتی، ایسی رونق، ایسی چمک، ایسی دمک، ایسا اس جیسا اللہ نے کہا جبرائیل یہ آمنہ کیا کہہ رہی ہے، یہ عبد المطلب کیا کہہ رہا ہے، یہ ابو طالب کیا کہہ رہا ہے، یہ ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں۔ انہوں نے تو مکہ کے چند شہروں کے بچے دیکھے ہیں، شاید اس لیے کہہ رہے ہیں ذرا تو بھی جانا، چہرے پر نظریں گاڑنا، میرے محبوب کا چہرہ دیکھنا، اس کی نگاہوں پر، اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑنا۔ تو نے حسن یوسف کو دیکھا ہے، تو نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، تو نے موسیٰ کو دیکھا ہے، تو نے یحییٰ کو دیکھا ہے، لوط علیہ السلام کو دیکھا ہے، زکریا علیہ السلام کو دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، اسحاق علیہ السلام کو دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کو دیکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، آدم کو بلتے ہوئے دیکھا ہے، ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، موسیٰ کو جو ہے فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، نمرود کے سامنے ابراہیم کو ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو جلال میں دیکھا ہے، ان کو کمال میں دیکھا ہے، ان کو جوانیوں میں دیکھا ہے، ان کو اپنے روپ میں دیکھا ہے، ان کو اپنے کمال میں دیکھا ہے۔ تو ساری دنیا گھوما ہے، شرق تو نے دیکھا ہے، غرب تو نے دیکھا ہے، شمال تو نے دیکھا ہے، جنوب تو نے دیکھا ہے، بچے تو نے دیکھے ہیں، جوان تو نے دیکھے ہیں، حسین تو نے دیکھے ہیں،
اس نے کہا ارے بھائی کہاں دیکھو گے تم لوگ؟ امنا تو کہاں دیکھتی، عبد المطلب تو کہاں دیکھتا، ابو لہب تو کہاں دیکھتا، جبرائیل تو کہاں دیکھتا؟ مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم ہے میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، المدد 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 المدد، رہبران رہنما، رہبران رہنما۔ شافعی محشر کانفرنس میں آنے والے غیور مسلمانوں، آپ میں جھلک بتاتا ہوں یہ محشر میں جھکنے والا کون ہے۔ اس کا بچپن دیکھ، ایسا بچپن کسی کا نہیں، ایسا بچپن کسی کا نہیں۔ اس کی جوانی دیکھ، ایسی جوانی کسی کی نہیں۔ اس کی تبلیغ دیکھ، ایسی تبلیغ کسی کی نہیں۔ اس کی تقریر دیکھ، ایسی تقریر کسی کی نہیں۔ اس کا واز دیکھ، ایسا واز کسی کا نہیں۔ اس کا کلام دیکھ، ایسا کلام کسی کا نہیں۔ اس کا اثر دیکھ، ایسا اثر کسی کا نہیں۔ اس کے اثر کی تاثیر دیکھ، ایسی تاثیر کسی کی نہیں۔ اس کا شعر دیکھ، ایسا شعر کسی کا نہیں۔ اس کا وطن دیکھ، ایسا وطن کسی کا نہیں۔ اس کا خاندان دے، ایسا خاندان کسی کا نہیں۔ اس کا قبیلہ دے، ایسا قبیلہ کسی کا نہیں۔ اس کی بستی دے، ایسی بستی کسی کی نہیں۔ اس کا حسب دے، ایسا حسب کسی کا نہیں۔ اس کا نسب دے، ایسا نسب کسی کا نہیں۔ اس کی شان دے، ایسی شان کسی کی نہیں۔ اس کی رفت دے، ایسی رفت کسی کی نہیں۔ اس کا جلال دے، ایسا جلال کسی کا نہیں۔ اس کا کمال دے، ایسا کمال کسی کا نہیں۔ کہ وہ جھکا ہوا ہے جس کے ساتھ، جس جیسا جو سے آئے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، ہو سکتا ہے مولانا تشریف لے بات مکمل نہ ہو سکے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس جیسا میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ لمبا عنوان ہے جیسا کوئی، میں اس کے زلفوں کی بات کروں دلیل دوں جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کے چہرے کی بات کروں دلیل دوں جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کے دانتوں کی بات کروں دلیل دوں جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کے قدموں کی بات کروں دلیل دوں جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کے وجود کی بات کروں دلیل دوں جیسا کوئی نہیں۔ نانا میں آگے چلنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو اس جیسا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں جو اس سے لگ جائے اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں، اس جیسا کوئی نہیں ہے نا، جو چیز اس سے لگے اس جیسا بھی۔ ابھی میں بات کی بات نہیں کرتا، نبوت ملنے کی بات نہیں کرتا، تبلیغ کے وقت کی بات نہیں کرتا، تقریر کے وقت کی بات نہیں کرتا، رسالت کے وقت کی بات نہیں کرتا۔ میں تو بچپن کی بات کر رہا ہوں، جو بچپن میں اس سے لگ گیا اس جیسا کوئی نہیں۔ جو نبوت کے بعد اس سے لگے اس جیسا کون ہوگا؟ آپ کہیں گے بچپن میں کیسا؟ توجہ کرنا، حضور جس گھر میں ہے اس گھر جیسا کوئی نہیں۔ حضور جس گود میں ہے اس گود جیسی کوئی گود نہیں۔ یہ ہے حضور کو جس ماں نے جنم دیا اس ماں جیسی کوئی نہیں۔ توجہ کر، دائیاں بہت آئی تھی، دروازے پر آئی تھی، لوٹ گئی تھی، یہ بھی آئی چلی گئی، یہ بھی آئی چلی گئی۔ دنیا کہتی ہے دائیاں آئی چلی گئی، میں نہیں کہتا، میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں چلی نہیں گئی، واپس کر دی گئی۔ نا 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 نا، یہاں وہی آئے گا جو لایا جائے گا۔ کیوں یہاں ہر کوئی نہیں آئے گا، یہاں بولو وہاں بھی ہر کوئی نہیں آئے گا، یہاں بھی ہر کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں ہوں گے، بہت ہوں گے، یہاں ہر کوئی نہیں آئے گا، یہاں وہی آئے گا جو حق نواز جیسی ضرورت رکھے گا۔ آئی بہت کہتے ہیں ہم آتے نہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ ارے تمہیں آنے دیتا نہیں، کہتے ہیں ہم آتے، مجھے تو آنے دیتے نہیں۔
ٹرین جیسا دائیاں آئی چلی گئی، چلی نہیں گئی، واپس گئی نہیں، واپس کر دی گئی۔ اب وہ آئے گی جسے لایا جائے گا، وہ آئے گی جسے لایا جائے گا۔ جسم میں کمزور ہوگی، جسم میں طاقت میں کم ہوگی، چلنے میں کمزور ہوگی، کھانے میں کمزور ہوگی، باقی بڑی موٹی موٹی آئی تھی۔ توجہ کر، توجہ کر، باقی بڑی بھاری برکت آئی تھی، مگر ارے بلندیاں موٹے پن میں نہیں ہیں، یہ تو قبولیت میں ہے، قبولیت میں۔ یہاں تو وہی آتا ہے جو لایا جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ تو نہیں آیا؟ حق نواز تو آ گیا۔ تیری آواز، تیری آواز، تیری آواز، تیری آواز۔ موٹی موٹی اونچڑیاں لائیں، نہیں لائیں، تیز بھی آئیں۔ کیوں؟ طاقتور تھی نا۔ یہ بیچاری مظلوم غریب آخر میں آئی۔ کس میں آئی؟ آخر میں آئی۔ اللہ نے کہا تو آخر میں آ، کیوں؟ اس لیے تجھے دوں گا بھی آخری۔ تو آخر میں آ، اس لیے کہ تجھے دوں گا بھی آخری، اور دوں گا بھی وہ جس جیسا آئی نہیں۔ آئی آخر میں، ہے کمزور، ضعیف، چل نہیں سکتی، بنگلہ کوٹھی محلات بھی، بینک بیلنس بھی، بالکل غریب تنے تنہا آ گئی دروازے پر۔ کہنا نہ، تو دروازے پر رک نہیں، تیرے لیے دروازہ درمیان میں حائل نہیں چلی گا، تجھے تو بلایا ہی اس کے لیے ہے، تجھے تو بلایا ہی اس کے لیے ہے، اور تمہیں تو بنایا ہی ان کے لیے ہے۔ سمجھو سمجھو، وہ چلی گئی، وہ واپس کر دی گئی، خود گئی اور یہ آئی نہ بلائی گئی۔ ہاں، بلایا بھی ہمیشہ کمزوروں کو جاتا ہے، اور طاقت کے بل بوتوں پر روپ دکھانے والوں، ہاں میں تجھے نسبت بتاؤں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کی نسبت ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں تجھے نیشنل میں جھکا ہوا کون ہے، وہ جو بچپن میں چلا، جو اٹھا کر لے گئی، اس جیسی بھی کوئی نہیں۔ کیا ہے کوئی؟ دائیاں تو بہت تھی، لیکن آج دنیا ان کا نام لینے والی نہیں ہے۔ آج دنیا سے پوچھ دائی کون، کہتے ہیں حلیمہ حلیمہ حلیمہ، اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے دائیاں تو بہت، مگر حلیمہ جیسی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بچوں کر، حلیمہ بھی غریب، حلیمہ بھی، جب موٹوں کا کام نہیں چلا تو کس سے لیا؟ تو سے ہاں، تھے تو بہت، تھے تو بہت، مگر جنگ سے آیا وہ جو کمزور تھا، اور وہ شو آیا، نہ آیا نہیں، کس نے کہا؟ وہ تو لایا گیا، وہ بھیجا گیا تھا، اسی لیے یہ نسبت ہے۔ آئے، حضور کو اٹھایا، حضور کو بولو، میں ابھی بات وہ نہیں کر رہا جب نبوت ملے تو حضور کو کوئی اٹھائے، میں ابھی وہ بات نہیں کر رہا کہ ختم نبوت
پتا نہیں نبوت ملے گی یا نہیں ملے گی، کسی کو نہیں پتا یہ کیا بنے گا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاں ہاں کہتا ہوں اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی بات جیسا بھی کوئی نہیں، اور یہ تو انسان کی بات تھی، چل اٹھنے کی طرف، جو چوٹی پر میرے پاس قدم پر بیٹھے ہیں، جو چوٹی پر یہ محشر میں چکا ہوا شوق یہ محشر بیٹھا ہے، لا دنیا کی ساری باتیں اس چوٹی جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ سوچنی جیسا ہے کوئی؟ زور سے زور سے زور سے زور سے دیکھنے والوں تم دیکھ رہے تھے، یہ کمزور تھی، سننے والوں تم سنتے ہو، یہ کمزور تھی، ہاں مانتا ہوں تھی، کہتے ہیں تھی، سنا ہے تھی، لیکن اب میں کمزوری کو نہیں دیکھنا چاہتا، اب تو میں رفتار کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کمزور، رفتار کتنی ہے۔ اب ذرا ادھر بھی دیکھ، اب ذرا ادھر بھی دیکھ، اسے ہے کمزور، رفتار کتنی ہے۔ کیسے سے سبحان اللہ، اشارے کر رہا ہوں، سمجھتے چلے جائیے گا، نسبت بتا رہا ہوں، میں اس طرف بھی آؤں گا، میں تو کہنا چاہتا ہوں ذرا دیکھ محشر میں جھکا ہوا ہے کون، ابھی تو بچپن ہے، اونٹنی پر بیٹھے، مجھے بتا آگے چلنے والی اونٹنیاں آگے تھی یا پیچھے رہ گئی، اور کہا تو آئی سب سے آخر میں ہے، آئی سب سے آخر میں ہے، جیسے لے کر گئی ہے سب سے آگے نکل گئی ہے، ہاں اسی طرح سے آیا بھی سب سے آخر میں ہے، نکلا سب سے آگے ہے۔ ہاں ایسا ہی تھا نا، یہ آئی سب سے آخر میں ہے، تجھے بھی آخر میں لایا ہوں، اسے بھی آخر میں لایا ہوں، تیری نسبت اس سے کی ہے، اس کی نسبت تجھ سے کی ہے، تجھ جیسا بھی کوئی نہیں، تیری پوٹلی جیسا بھی کوئی نہیں، چل تیرے گھر جیسے ہیں، جب یہ قدم تیرے گھر میں لگیں گے، تیرے گھر جیسا گھر بھی کوئی نہیں، جب نسبت بکریوں سے ہوگی پھر ان بکریوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ دیکھ تو صحیح، یہ جو محشر میں جھکا ہوا ہے یہ ہے کون؟ یہ تو وہ ہے جب چل پڑا، حلیمہ سے جڑا تو حلیمہ اڑ گئی، اونٹنی سے جڑا تو اونٹنی اڑ گئی، گھر سے جڑا تو گھر مبارک، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، تھنوں میں دودھ نہیں ہے، بکریاں دودھ کم دیتی ہیں، آج تو برتن ختم ہو گئے دودھ ختم نہیں، آج تو برتن ختم ہو گئے دودھ ختم، آج دودھ کیسے ختم ہوگا؟ آج اگر دودھ ختم ہوگا تو رحمت کہاں جائے گی؟ آج اگر رحمت آئے گی تو دودھ کیسے ختم ہوگا؟ آج دودھ ختم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رحمت کا مجسم آ گیا ہے۔ کہتی ہیں حلیمہ یہ تو بتاؤ بکریاں چراتی کہاں ہو، حلیمہ یہ تو بتاؤ اونٹنی لائی کہاں سے ہو، اتنی رفتار کیسے ہے؟ حلیمہ کہتی ہے یہ میری نہیں، یہ بعد میں آنے والے، پہلے آنے والوں نے دیکھا، بعد میں آنے والا لیڈر بن گیا، پہلے آنے والوں نے دیکھا، بعد میں آنے والا لیڈر بن گیا، اور رک رک کر پوچھا بتا یہ رفتار کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے میری نہیں، وہ کہتا ہے میری نہ یہ میری نہیں ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، حلیمہ یہ تو بتا یہ اونٹنی اتنی تیز جا رہی ہے، روک تو صحیح، وہ کہتی ہے روکنا میرے بس میں نہیں، کہتے ہیں ذرا رکو تو صحیح، ذرا ارے تھوڑا جھکو تو صحیح، کچھ ذرا سا ڈرو تو صحیح، کہہ دیا اب یہ میرے بس میں نہیں، یہ ڈور یہاں سے ہلتی نہیں، یہ ڈور یہاں سے ہلتی نہیں، یہ تو وہاں سے ہل رہی ہے جہاں سے پھر رکتی نہیں، اور اگر رک جائے اگر تو پھر کبھی چلتی نہیں،
اگر وہ رک جائے تو پھر کبھی چلتی نہیں. یہ کہاں سے لائی ہے, چڑھاتی کہاں سے ہے؟ وہ کہتی ہے پہلے تو چڑھاتی تھی, اب تو چڑھاتی ہی نہیں. اب تو توجہ کرنا, یہ محشر میں جھکا ہوا کون ہے؟ بات یاد ہے, بھول گئے ہو؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ محشر میں جھکا ہوا کون ہے جس کا بھی بچپن ہے, بکریاں چلتی نہیں ہے, چہرے کو دیکھتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے. کس کو دیکھتی ہیں؟ چہرے کو دیکھتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے. حلیمہ کہتی ہے انہیں اب چلنے کی ضرورت نہیں, میں چلنے کو بیچتی ہوں, بچہ ساتھ بیچتی ہوں, میں انہیں دیکھتی ہوں. وہ نیچے دیکھتی نہیں, وہ تو چہرے کو دیکھتی رہتی ہے. نگاہیں بکری کی چہروں پر پڑے, بکری کا پیٹ بھر جائے, صحابہ کا چہروں پر پڑے, ایمان سے دل کیسے نہ بھر جائے؟ یا ہے کوئی آج دائی اٹھ کر کہے میں حلیمہ سے بڑا رتبہ رکھتی ہوں؟ کوئی اگر دائی آج اٹھ کر کہے میں حلیمہ سے سوچے بڑا رتبہ رکھتی ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے تو کیسے کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ گستاخ کہو گے نا. کیوں ڈرتے ہو؟ کیا کہو گے؟ سوچے کیوں کہو گے؟ اس لیے کہو گے نا کہ بات حلیمہ کی نہیں ہے, اب بات نسبت کی ہے. حضور جیسا بھی کوئی نہیں, جو دودھ پلائے اس جیسی بھی. ارے اس نے تو دودھ پلایا. تجھے ایک نقشہ اور بتاؤں, یہ پیغمبر مکہ کی گلی میں نکلا. یہ جو محشر میں چھپا ہوا ہے یہ ہے کون؟ ذرا دیکھ تو صحیح. یہ مکہ کی گلی میں نکلا, ادھر اپنے پاؤں گلی میں رکھے, ہاں گلی میں پاؤں رکھے, ادھر گلیوں میں گھومنے لگا. ادھر خدا کے عالم نے عرش سے کیا کہا, تو جیسا بھی کوئی نہیں. جن گلیوں میں تو گزر رہا ہے ان گلیوں جیسی گلیاں بھی کوئی نہیں. اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد, مجھے مکہ کی گلیوں کی قسم ہے. اللہ مکہ کی گلیوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ شہر بڑا ہے اس لیے, بستی بڑی ہے اس لیے, ابراہیم آئے اس لیے, اسماعیل آئے اس لیے, حجر اسود پڑا ہوا اس لیے. کہا نا غور کرنا, میں کہیں اور بات کر رہا ہوں. کیا میں نے تو مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے کہی ہیں جس میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں حضور جیسا بھی کوئی نہیں, جس جگہ حضور کے قدم لگ جائے اس جیسا بھی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نسبت محمد مصطفیٰ, نسبت محمد مصطفیٰ. میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر بات پیغمبر کے پاؤں کی آئی تو میں جوتوں کی کر ڈالوں. کس کی؟ شور سے, پیار سے, دل لگا کے, شوق سے, جھوم کے. کل کوئی کہے گا یہ گستاخ رسول ہے, اس لیے کھلا کہنا چاہتا ہوں میں نے حضور کی ظلم کی بات کی, چہرے کی بات کی, آنکھوں کی بات کی, ہاتھوں کی بات کی, دل کی بات کی, وجود کی بات کی. میں حضور کے پاؤں تک آیا, میں آگے جا رہا ہوں حضور کے جوتے تک. اور میں قربان کرتا ہوں پوری کائنات حضور کے جوتے پر. میں بار دینا چاہتا ہوں محمد عربی کے جوتے پر ساری دنیا. اور
اللہ کی قسم نبی کے پاؤں سے لگنے والے جوتے کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتے. آپ نبی کے صحابہ کی بات کرتے ہو، میں نبی کے جوتے کی بات کرتا ہوں. تو بھی تو کہتا ہے نا جس اونٹنی پر حضور بیٹھے اس کی گستاخی کرنے والا منکر ہے. کہتے ہو نہیں کہتے؟ تم بھی تو کہتے ہو نا جو کپڑا حضور سے لگ جائے اس کپڑے کی گستاخی کرنے والا منکر ہے. نہیں کہتے؟ تم بھی تو کہتے ہو نا جو پگڑی حضور کے سر سے لگ جائے اس کی گستاخی کرنے والا. زور سے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا جو جوتا حضور کے پاؤں سے لگ جائے اس جوتے کا انکار کرنے والا بھی. ابھی تو میں صحابہ کی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو جوتی کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ ہاں ابھی تو جوتی کی بات ہے، ابھی تو حلیمہ کی بات ہے، ابھی تو اونچنی کی بات ہے، ابھی تو بکریوں کی بات ہے، ابھی تو ساتھ پڑھنے والوں کی بات ہی نہیں آئی. کیا توجہ نہیں ہے؟ سب کی ہے. حضور کی جوتی پاؤں میں پہنی ہوئی ہے اور حضور چل پڑے ہیں معراج پر. جوتی پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، چل پڑے ہیں زور سے معراج پر. معراج بلندی کو تو کہتے ہیں، معراج چڑھنے کو تو کہتے ہیں، معراج عروج کو تو کہتے ہیں، معراج انتہا کو تو کہتے ہیں. حضور چل پڑے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. جس براق پر پاؤں رکھا اس براق جیسا بھی کوئی نہیں، جس جبرائیل کے ساتھ گئے اس جبرائیل جیسا بھی کوئی نہیں. ہاں وہ جوتی لے کر گئے. توجہ کرنا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر کہنا چاہتا ہوں. حضور چڑھے ہیں، جوتی بھی چڑھی ہے. حضور اٹھے ہیں، جوتے بھی اٹھی ہے. حضور بلند ہوئے ہیں، جوتے بھی بلند ہوئے ہیں. مجھے کہنے دو زمین نیچی ہے، جوتی اونچی ہے. بیت اللہ نیچا ہے، جوتا اونچا ہے. بیت المقدس نیچے ہے، جوتا اونچا ہے. بیت اللہ نیچے ہے، جوتا اونچا ہے. بیت النور نیچے ہے، جوتا نیچا ہے. عرش نیچے ہے، جوتا اونچا ہے. دنیا نیچے ہے، جوتا اونچا ہے. یہ جو محشر میں جھکا ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کی جوتی بھی وہ ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو محشر میں جھکا ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کی آمد پر اللہ کے آدم نبی پر وہ جملہ کہا جو کسی کی آمد پر نہیں کہا تھا. اللہ نبی کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ربا تیری کرم نوازی کی تو بارش ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تیرے انعامات بے شمار ہیں، سب کچھ دے کر بھی احسان نہیں جتلایا، اب کیوں جتلاتا ہے؟ گویا رب نے بھی احسان جتلا کر بتا دیا کہ اس جیسا ہے جو کوئی نہیں، اس جیسا تھا جو کوئی نہیں، اس جیسا بنایا جو کوئی نہیں، اس جیسا بھیجا جو کوئی نہیں. ہاں جب سب آ چکے، جب سب اور اللہ سب کو بیچ چکے، جب سب کو بیچ چکے، سب آ چکے اور آنے کے بعد جب سب توجہ ہے میرے جملوں پر. جب اللہ سب کو بیچ چکے، سب آ چکے، آنے کے بعد سب جب جا چکے، پھر اللہ نے کہا آنے والوں تم آئے تھے، جانے والوں تم چلے گئے تھے، لیکن اب اسے بھیجوں گا تو جانے کے لیے نہیں، جو جانے کے لیے نہیں، اب اسے بھیجوں گا جو ہے ہی چھانے کے لیے، ہے ہی چھانے کے لیے. سرداروں مقابلے میں تم آؤ، ہے ہی چھانے کے لیے. باروں تم آؤ، ہے ہی چھانے کے لیے. حکمرانوں تم آؤ، یہ ہے ہی چھانے کے لیے. حکومت والوں تم آؤ، یہ ہے ہی چھانے کے لیے. طاقت والوں تم آؤ، یہ ہے ہی چھانے کے لیے. اب سب جا چکے ہیں، وہی آیا ہے جس کے لیے سب آئے تھے، جس کے لیے سب آئے تھے. بات جوتی کی ہو رہی تھی، بات توجہ کرنا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جو کپڑا لگا
اس کپڑے جیسا بھی توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے نا؟ اور آپ کی توجہ کی برکت ہے کہ حضرت تشریف کیا ہے. زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے جنگلی، احمد کی شکل میں، احمد کی شکل میں، زندہ ہے جنگلی، احمد کی شکل میں، احمد کی شکل میں، زندہ ہے جنگلی، عورت کی شکل میں، عورت کی شکل میں، احمد کی شکل میں، عالم کی شکل میں، زندہ ہے جنگلی، جیل میں جا کر گولیاں کھا کر، زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے جنگلی، احمد کی شکل میں، احمد کی شکل میں. تشریف رکھیں تمام حضرات. قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، جانشین مولانا عارف قاری شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد احمد غنی صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تشریف لائے ہمارے سامنے جواب دیں. میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو تفصیل میں جائے بغیر اتفاق سے خدا شاہ آپ کے کوئی سدھار کرنا چاہ رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ بات یاد ہے، میں نے تفصیل میں جا کر کہا کہ ان جیسا تو کیا، ان سے جو چیز ملی اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. میں نے جوتوں کی مثال دی، میں نے اونٹنی کی مثال دی، میں نے بکریوں کی مثال دی، میں نے زمین کی مثال دی، میں نے علاقے کی مثال دی، میں نے خطے کی مثال دی کہ یہ ان سے ملتے گئے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ میں مثالیں اس وقت دے رہا ہوں جب نبوت نہیں ملی ہے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا ہے. اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور نبی بن گئے ہیں. نانا صرف نبی نہیں بنے، امام الانبیاء بن گئے ہیں، خاتم النبیین بن گئے ہیں، شافی کوثر، شافی محشر، جان جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، خیر الورا بدر الدجا، شمس الظہا رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت الراشدین، امام الاولین، امام المرسلین، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا، حسین کے نانا، آج پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کر رہے ہیں. اب انداز بدل گیا ہے، صورت بدل گئی ہے. پہلے عبداللہ کے بیٹے تھے، پہلے آمنہ کے لگتے جگر تھے، اب صرف عبداللہ کے بیٹے نہیں ہے، اب صرف آمنہ کے لگتے جگر نہیں ہے. اب کون بن گئے ہیں؟ اب نبی بن گئے ہیں، اب نبیوں کے امام بن گئے ہیں، اب ختم الرسل بن گئے ہیں، اب خاتم النبیین بن گئے ہیں. اعلان نبوت ہو رہا ہے. ہاں پہلے بکری کے ساتھ نسبت تھی، اونٹنی کے ساتھ نسبت تھی، حلیمہ کے ساتھ نسبت تھی. توجہ کرتا جا، اب پیغمبر چلتے گئے، نسبت ابو بکر کے ساتھ ہوتی گئی، عمر کے ساتھ ہوتی گئی، عثمان کے ساتھ ہوتی گئی، علی کے ساتھ ہوتی گئی، بلال کے ساتھ ہوتی گئی، عمار کے ساتھ ہوتی گئی، یاسر کے ساتھ ہوتی گئی، سمیہ کے ساتھ ہوتی گئی، زبیرہ کے ساتھ ہوتی گئی. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. ذرا محشر میں تو دیکھ، یہ جھکا ہوا کون ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، یہ شام کے محشر کون ہے؟ دیکھ تو صحیح، تیرے لیے طرف رہا کون ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، یہ رو رہا کون ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، تیرے لیے دعائیں کون کر رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح، آج اسی کی عزت کی بات ہو رہی ہے، اسی کی عزت کی بات ہو رہی ہے. ہاں اس کی ناموس کی بات ہو رہی ہے، اس کی صدیق کی جاری کا مسئلہ ہے، اس کی عمر کی عدالت کا مسئلہ ہے، اس کی عثمان کے حیا کا مسئلہ ہے، اس کی علی کی شجاعت کا مسئلہ ہے، اس کی معاویہ کی سیاست کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کی بیٹوں کی عزت کا مسئلہ ہے. میں تجھے دیکھوں، میں تیری سیاست دیکھوں، میں تیرا مطلب دیکھوں، میں تیرا انداز دیکھوں، میں تیری پیری دیکھوں، میں تیری پگڑی دیکھوں، میں تیری مرشدی
तुम सहाबा सहाबा करते हो। हाँ, हम फख्र से कहते हैं हम सहाबा सहाबा करते हैं, हम करते हैं सहाबा सहाबा। जरा पूछ तो सही हम करते क्यों हैं, पूछ तो सही हम करते क्यों हैं। हम इसलिए करते हैं कि ये शाफिए महशर के यार हैं, हम इसलिए करते हैं इनकी निस्बत नबी के साथ है, हम इसलिए करते हैं ये नबी से जुड़ गए हैं। तू कहते हैं जो उठनी जुड़े वो उठनी कीमती, जो बकरी जुड़े बकरी कीमती, जो जमीन जुड़े जमीन जुड़े कीमती, जो दाई जुड़े दाई कीमती। मैं क्यों ना कहूँ जो दाई अगर हुजूर को बचपन में अपने हाथों में उठाए उस दाई जैसी दाई कोई नहीं है, तो फिर मुझे कहने दे जो सिद्दीक अपने कंधे पे शाफिए महशर को उठाए उस जैसा साथी, जो नबी को हाथ तक लेकर चले, जो नबी के चेहरे पर 3 दिन तक अपनी आंखें जमाए रखे, जो पैगंबर के जुल्फों से खेले, जो नबी के वजूद की खुशबू को सूंघे, जो नबी के सर को अपनी जोनी में रखे, जिसे पैगंबर अपने सीने से लगाए, जिसकी पेशानी पर हुजूर बोसा दे। मैं उसके मुनकर को ललकारूं, मैं दहशतगर्द कैसे, तू अमन पसंद कहते, तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, अपना मनसब बचाने के लिए इन्हें दहशतगर्द कहा है। लेकिन ना ना, मैं कहना चाहता हूँ हुजूर जैसा भी कोई नहीं, जो जमात हुजूर के कदमों से मिल जाए दुनिया सारी मुखालिफ हो, उस जमात जैसा भी कोई नहीं। मुझे फिर कहने दे जो उस जमात की इज्जत और आबरू के लिए उनसे मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जैसा कोई नहीं। मैंने इसीलिए तो कहा था ना, आया बाद में है, आया बाद में है। दुनिया हैरान हुई, हक नवाज जाग आना और पलट कर कहा हक नवाज जरा रुक तो सही। हक नवाज ने कहा पहले मेरे हाथ में डोरती है, किसी और नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी डोरें कहीं और चलती है, हमारी वहां से हिलती है। मैं इसलिए कहता हूँ हुजूर जैसा कोई नहीं, जो हुजूर से मिले उन जैसा भी कोई नहीं, जो हुजूर के वफादारों का नौकर बने उन जैसा भी कोई नहीं। लीडर तो बहुत है लेकिन असम्बली में एक ही गिरफ्तार ताजिर जैसा कोई नहीं। दुनिया का शहीद है आदम, दुनिया का शहीद है आदम, जिंदा है आदम, जिंदा है आदम, जिंदा है जंगली, जिंदा है फारूकी, जिंदा है काफी। मैं इसलिए नहीं कहता कि आदम तेरी शहादत को, आदम तेरी शहादत को, आदम तेरी जन्नत को, आदम तेरी जन्नत को। इसलिए नहीं कहता कि मेरा लीडर था। अगर पूछना है तो जा असम्बली के दरो दीवार से पूछना है तो जा मुखालिफ के चेहरे से पूछना है तो जा स्पीकर के दिल से पूछना है तो जा दस्तार और जुब्बे वालों से पूछ। हाँ हाँ, जैसा उन जैसा इन जैसा भी, और ना ना ये आए नहीं लाएंगे। किसने कहा हलीमा है, हलीमा तो लाई गई है। किसने कहा दूसरी दाइयां वापिस हुई है, वापिस कर दी गई है। मैंने कहा था ना वहां भी कोई नहीं आता, यहाँ भी वहां भी वही आता है जिसे लाया जाता है, जहां भी वही आता है जिसे लाया जाता है। लोग कहते हैं ये अमेरिका की ईमा पर जाने देते हैं, ये पैसे देकर जाने देते हैं। मैं कहता हूं आओ पैसे हम देते हैं, जाने तुम दे दो। और ना 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 ना, जान देने वाले मानों पर जान नहीं दिया करते, जान देने वाले ईमान पर जान दिया करते हैं। हाँ वही जान ईमान पर दिया करते हैं जो किसी के गुलाम हुआ करते हैं। हम गुलामी नहीं, गुलामों के गुलाम हैं, हम गुलामों के। हाँ तो मैं कह रहा था तू बकरी की तौहीन करने वाले को मुनकिर कहता है, मैं पैगंबर के को कंधों पर उठाने वाले की तौहीन कहने वाले को मुनकिर कहता है। तुझे मुनकिर कहकर अमन पसंद है, मैं इसे मुनकिर कहकर गुस्ताख कैसे हो गया। और तवज्जो कर,
بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں جناب یہ انتہا پسند ہیں. یہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو کہتے ہیں نا کیا؟ انتہا پسند. آپ کیا ہو؟ زور سے زور سے. ہاں ہاں ہم انتہا پسند ہیں. اور میں آج اتنے بڑے اجتماع میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ہر قوم، ہر مکتبہ فکر، ہر آدمی، ہر پارٹی، ہر جماعت انتہا پسند ہے. میرا دعویٰ ہے ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر مذہب، ہر حکومت انتہا پسند. کسے کہتے ہیں انتہا پسند؟ جو اپنے مذہبی معاملات میں جوش میں آ جائے، غیرت میں آ جائے، جذبے میں آ جائے اور اپنے مذہب کی توہین برداشت، اپنے اکابر کی توہین برداشت، اپنے بڑوں کی توہین برداشت نہ کرے. آج دنیا اسے انتہا پسند کہتی ہے، ہمارا ملک انتہا پسند کہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جائیے عیسائیوں کے ملک امریکہ میں جائیے اور وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیجیے. میرا سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے بعد کیا عیسائی قوم آرام سے بیٹھ جائے گی یا بولے گی؟ جوشے یہ بولنا کیا ہے؟ جوشے انتہا پسندی. یہودیوں کے ملک میں جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیجیے، برداشت کر لیں گے؟ یہ جوش پہنا کیا ہے؟ آپ امریکہ کے ملک میں جا کر امریکہ کے قانون کے پر کچے اڑا کر کہیں میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ قانون غلط ہے، حکومت حرکت میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حکومت کا حرکت میں آنا کیا ہے؟ زور سے میں بین الاقوامی دنیا سے انڈیا وغیرہ سب کا کسی ملک کے کر دیجیے، کسی ملک میں جا کر ان کے مذہبی رہنماؤں کو، ان کے سیاسی رہنماؤں کو، ان کی بنیاد، ان کی اساس کو آپ جا کر برا بنا کہیں، کوئی برداشت نہیں کرتا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جو برداشت نہ کرے کوئی انتہا پسند ہے تو وہ سب انتہا پسند ہے. اگلی بات کہتا چلو، آپ پاکستان میں آئیے، روشن خیال جماعتوں، روشن خیال لوگوں، روشن خیالی کا دم بھرنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر ملک پاکستان جناب پرویز مشرف صاحب کی توہین کرے، حکومت حرکت میں آتی ہے نہیں آتی؟ اسے پرچہ کٹتا ہے نہیں کٹتا؟ جیل جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کیوں؟ یہ نہیں ہے انتہا پسند. زور سے انتہا پسندی ہے نا؟ ہاں روشن خیال ہو. جناب پیپلز پارٹی بڑی روشن خیال ہے. کیا ہے؟ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو گالی دے چپ ہو جائیں گے؟ ان کے خلاف کتاب لکھیں چپ ہو جائیں گے؟ ہم ان کے لیڈر بے نظیر بھٹو کو گالی کہیں لکھیں، بولیں، برا بلا کہیں، برداشت کریں گے؟ زور سے انتہا پسندی نہیں. زور سے آپ میاں نواز شریف کو برا بلا کہیں، میاں شریف کو گالی دیں، مسلم نون والے چپ ہو جائیں گے؟ زور سے کیا ہے یہ؟ عمران خان کو برا کہیں، تحریک انصاف والے چپ ہوں گے؟ زور سے یہ نہیں ہے انتہا پسندی. آئیے جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات اللہ علیہ کو برا بلا کہیں، جمعیت علماء اسلام والے چپ رہیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ. آپ مولانا سمیع اسد کو برا بلا کہیں، جمعیت علماء اسلام سین والے چپ ہوں گے؟ زور سے. اب تو چھوڑو، ہم تو مجلس کے ان لیڈروں کی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں منکر ہیں، تب بھی یہ تبتے ہیں. ہم ان کے لیڈروں کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ہمارے قائد ہیں. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جو منکر ہیں، ان کے ساتھ ہے، تب بھی غصے میں آتے ہیں. یہ انتہا پسندی نہیں جناب. فرق اتنا ہے، تم لیڈروں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، برادری کے نام پر، قوم کے نام پر، پارٹی کے نام پر جوش میں آتے ہو. ہم صحابہ کی عزت پر جوش میں آتے ہیں. تمہیں وہ انتہا پسندی مبارک، ہمیں یہ انتہا پسندی مبارک. میری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند. مسلمانوں ایک تو صحیح نشے میں چھپا ہوا
ہاتھ سے ابو بکر کو مسلم بنا دیا. ایک تو صحیح فیشن کا چھپا ہوا کون ہے جس کا اللہ کی بیٹی آئی تھی. ایک تو صحیح فیشن کا چھپا ہوا کون ہے جس نے اپنی 2 بیٹیاں شکے بات گزرے عثمان غنی کو دی تھی. ایک تو صحیح فیشن میں تیری میری عزت کے لیے, تیری میری کامیابی کے لیے, تیری میری رائے کے لیے, تیری میرے بتاؤ کے لیے چکا ہوا کون ہے؟ تو کوئی تو ہے جس نے 1,24,000 کی پرورش اور تربیت کی تھی. جو بکری حضور سے نسبت ہو جائے اس بکری کا مقابل کوئی نہیں. جو صحابی حضور سے ملے اس کا مد مقابل بھی کوئی نہیں ہے. کوئی پھر وہ محشر میں ہمارے لیے جھکے. وہ محشر میں میں نے کہا نا وہ تو معصوم ہے, وہ تو پاک ہے. کس کے لیے جھک رہے ہیں؟ ہمارے لیے جھکے. اور ان کی بیوی کی عزت کا مسئلہ ہے. میں مصلحت کی چادر پہن کر بیٹھ جاؤں مجھ پر لعنت ہے. وہ محشر میں میرے لیے جھکے. وہ چوسو میرے لیے بھائی, تیرے لیے بھائی, تیری رہائی تیری کامیابی کے لیے آج ان کی جماعت ان کی مقدس ترین جماعت پر آ جائے. میں آرام سے بیٹھوں تیری مصلحت دیکھ کر, تیری حکمت دیکھ کر, تیری سیاست دیکھ کر, تیری کرسی دیکھ کر, لا اپنی سیاست کو, لا اپنے حکمت اور تدبر کو, لا اپنے زور و چندے کو. یہ کارواں چلا ہے اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح حضور کی اونٹنی چلی تھی. ہاں اونٹنی چلی تھی. پچھلی اونٹنیاں مقابلہ. ہاں گلدستہ بن کر مل جاؤ, گلدستہ بن کر مل جاؤ. کچھ خوشبو والے ہوں گے, کچھ بدبو والے ہوں گے. سب کو بلا لو مگر اتنے نہیں ہوں گے, مگر اتنے زور سے. اور عشاء کے بعد تو بالکل نہیں ہوں گے. ہاں اور 2 بجے تو کوئی نہیں ہوگا. تیرا لیڈر سارا ہوگا, میرا لیڈر جاگرا ہوگا. تیرا لیڈر اب بھی سوتا ہے, میرا بھی چادر بار بار کر کے سوتا ہے. میرا لیڈر رات بھی کرتا ہے, میرا بھی چادر اتار کر, میرا بھی چادر پہن کر عزت حمیت کے ساتھ چلتے ہوئے دن بھی رنگ کرتا ہے, رات بھی رنگ کرتا ہے. یہ بتا رہا ہے ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. جبلی تیرا قافلہ, جبلی تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. میں نے کہا یہ حضور کھڑے ہیں, یہ حضور کھڑے ہیں, یہ صحابہ کھڑے ہیں, یہ حضور مصلی پر ہیں, صحابہ مقتدی ہیں. زور سے تیری مسجد کے پہلے صف کے نمازی کو کوئی کافر کہے, میں بڑی دور کی بات کر رہا ہوں. تیری مسجد کے پہلے صف کے نمازی کو کوئی کافر کہے, مولوی صاحب تو چپ نہیں ہوتا, تو چپ. اور تیرے مسجد مدرسے کے لیے 1000 روپے چندہ دینے والے کو کوئی منکر کہے, تو چپ نہیں ہوتا. پیغمبر کے لیے 1000 روپے چندہ دے کر اس کی چولی میں ڈال دینے والے عثمان کو کوئی بدگماش کہے میں چپ ہو جاؤں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے اپنے چندے سے غرض ہے, مجھے اپنی نسبت سے غرض ہے. تجھے جو چندہ دے تو اس کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. جو اپنی مال اور دولت ساری لے کر اور دیوار پر ہاتھ مار کر سوئی دل پار کر پیغمبر کے قدموں میں لا کر رکھ دے, اسے آج کا کوئی منکر دجال کافر لعین مردود مرتد زندیق کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر منکر اور کافر لکھے, میں اس سے ہاتھ ملاؤں. ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, مجھے کوئی دیش کے منہ پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں. نہیں ہوں, اس لیے نہیں ہوں. مجھے اپنی نواز نے یہ سکھایا ہے, عیسان نے یہ سکھایا ہے, سلیمان نے یہ سکھایا ہے, شعیب نے یہ سکھایا ہے, اعظم طارق نے سکھایا ہے. کٹ جانا سکھایا ہے, مر جانا سکھایا ہے, مٹ جانا سکھایا ہے, نہ جھکنا سکھایا ہے, نہ ہٹنا سکھایا ہے. اسی لیے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. کس کے جلسے میں جا رہے ہو؟ ان کے جلسے میں جن کے جلسوں میں 43 جنازے کو اٹھا کرتے ہیں. جن کے جلسوں میں جا رہے ہو جن کے جلسوں میں دھماکے ہوا کرتے ہیں. جن کے جلسوں میں جا رہے ہو جن کے جلسوں میں لاشیں اٹھا کرتی ہیں.
کیوں جا رہے ہو؟ ارے بابا یہ رکنے والے ہیں ہی نہیں. آیا بعد میں، پھر کیا ہوا؟ چھا گیا. یہی تو تجھے افسوس ہے نا، ہم پہلے کہتے کچھ نہ بنا سکے، میں نے کہا بھائی حلیمہ آخر میں آئی. اللہ نے چنا تو کمزور کو چنا، اللہ نے چنا تو ضعیف کو چنا. ندی کو اٹھانے کے لیے، ندی کو لے جانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے بکریاں تو اور بھی دو تھی، لیکن ان بکریوں کا انتخاب کیا جن کے تنوں میں دودھ نہیں تھا. اس بھائی کا انتخاب کیا جس بھائی کے پاس قوت طاقت اور مال و دولت نہیں تھا. اس اونٹنی کا انتخاب کیا جس اونٹنی میں قوت اور طاقت نہیں تھی. یہ حضور کو اٹھانے کا مسئلہ تھا. اور جب نبی کے پیارے یاروں اور وفاداروں کی عزت اور ناموس کا مسئلہ تھا تو پھر خدا بند نے کوئی دوسرے جنگ کی زمین پر کوئی موٹا برہم آدمی نہیں اٹھایا، بلکہ ایک پتلا دبلا پتلا سا انسان اٹھا کر دنیا کو بتا دیا کہ جو حلیمہ کو حضور سے ملا کر بلندیوں پر پہنچا دے گا، کوئی حق نواز کو صحابہ کا دیوانہ بنا کر بلندیوں پر پہنچا دے گا. جیسے اسے دیکھنے والے تکتے رہ جائیں گے، اسے دیکھنے والے بھی تکتے رہ جائیں گے، اسے دیکھنے والے جلتے رہ جائیں گے، اسے دیکھنے والے بھی جلتے رہ جائیں گے. وہ بھی بلندیوں پر، یہ بھی بلندیوں پر، وہ بھی عروج پر، یہ بھی عروج پر، وہ بھی کمال پر، یہ بھی کمال پر. اسے بھی روک کوئی نہیں سکا، اسے بھی روک کوئی نہیں سکا. اس کی پرواز بھی تیز، اس کی پرواز بھی تیز، اس کی چال بھی تیز، اس کی چال بھی تیز. اس کے پاس بھی نسبت، اس کے پاس بھی نسبت، اس کے پاس بھی وفا، اس کے پاس بھی وفا، اس کے ساتھ بھی ساتھ، اس کے ساتھ بھی ساتھ. اس نے بھی وفا کی، اس نے بھی وفا کی. وہ بھی منزل پہ گیا، یہ بھی منزل پہ گیا. یہی منزل پہ نہیں گیا، جو اس کی راہ پر آیا وہ بھی منزل پہ گیا، وہ بھی منزل پر گیا. کہنے والوں نے کہا حق نواز چلا گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم یتیم ہو گئے. دنیا رو رہی تھی. اللہ نے کہا روتے کیوں؟ میں وہی تو ہوں جو اپنے پیغمبر کو ایک کمزور اور ضعیف کے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے بلندی پر پہنچا دوں گا. روتے کیوں ہوں؟ حق نواز کیا ہے اور امان دوں گا، اور وہ تمہیں پاکستان سے اٹھائے گا، پوری دنیا میں پہنچا دے گا. وہ تمہارے مشن کاش کو پوری دنیا میں پھیلا کر چھوڑے گا. وہ چلا گیا، رو رہے تھے کیا روتے کیوں ہوں؟ وہ تو روتے کیوں ہوں؟ میں اشار بھی دوں گا، میں زیور امان بھی دوں گا. یہ چلا گیا ہے، روتے کیوں ہوں؟ میں کراچی سے اعظم تاریخ دوں گا. زور سے زور سے حضور چلے گئے کیا ابو بکر آئے گا؟ ابو بکر چلے گئے، فرمایا عمر آئے گا. عمر چلے گئے، کون آئے گا؟ عثمان چلے گئے، کون آئے گا؟ ارے یہ قافلہ رکنے والا نہیں. وہ چلا گیا اور جب مرتے کلندر مرتے آئے، مولانا اعظم طارق شہید گئے. ہماری آنکھیں تھر تھر کانپ رہی تھی، دل پر لرزہ کر رہا تھا، قیامت نظر آ رہی تھی. الہی کون آئے گا؟ کون ہوگا اس قافلے کو سنبھالے گا؟ رات 2 بجے تک کس کی بات سننے لوگ آئیں گے؟ کس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ کون ایسا مرتے کلندر آئے گا؟ خلات کے عالم نے کہا اب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس نسبت ہے. اعظم طارق نہیں ہوگا، احمد جلوانی آئے گا. اور آج رات کی تاریکی میں چمکتا چہرہ لا کر شادی نیشنل کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، آؤ آج عزم کرو، ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئی استقامت کے ساتھ نبی نے سیر کرتے ہوئے آؤ دنیا کو بتاؤ وہ مت نہیں جو ڈر جائے حالات کے پوری منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مشکل ہے. آج دنیا کو بتاؤ اعظم طارق کے دیوانے مقبول اور کیوں بنے آج پیسے پہنچتے مدینہ پہنچتے ہزاروں کی تعداد میں جو نشین اعظم طارق مولانا احمد جلوانی کے اوپر آج بیٹھ کر کے یہ بتا دیا ہے یہ کافلا تیری قیادت پہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. اشارہ تیرا ہوگا، چل ہم دیں گے کروڑوں فکر ہوں گے، تیل چلا دیں گے، چلا دیں گے.
پیش ہوا ہے، آج اسٹیج پر جو منظر پیش ہوا ہے، توجہ ہے نا ادھر زور سے، آج اسٹیج پر وہ منظر پیش ہوا ہے جسے دیکھنے کے لیے دشمن کے دل میں طاقت نہیں تھی. آج اسٹیج پر وہ منظر پیش ہوا ہے جس کے لیے منافقوں نے سارا زور لگا لیا. آج اسٹیج پر وہ منظر پیش ہوا ہے جسے توڑنے کے لیے دنیا نے ساری کوشش کر لی. آج وہی منظر ہے، آج وہی منظر ہے جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو اپنے ابا کی مسجد میں بلا کر ہاتھ میں دے کر بیعت کر کے حسین سے بیعت کروا کے ساری دنیا منافقت کے چھکے چھڑا دیے تھے. آج فیصلہ آباد کو مدینہ کو دشمنوں سے کہنا چاہتا ہے اس قافلے کو کوئی بھی چھوڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، لگندہ نہیں ڈال سکتا. یہ ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. مشن بھی ایک، کاش بھی ایک، نظریہ بھی ایک، قیادت بھی ایک. جنگی تیرا کافلا، جنگی تیرا کافلا. میں نے ابھی تیرے حکم پر تیرا ایک اشارہ. میں نے ابھی بیعت کی بات کی، ابھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے. آپ کی بیعت کا اثر تو دیکھو اللہ نے حضرت کو بھی بھیج دیا. اللہ پاک مجھ اور آپ کو تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قائد محترم کی موجودگی میں کچھ گفتگو کی ہے، سمجھتا ہوں گستاخی کے زمرے میں ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.